وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی کورونا پر اپڈیٹ، 24 گھنٹوں میں 3730 ٹیسٹ کیے، 537 میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ مراد علی شاہ کے مطابق بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے پالیسی تبدیل، وطن لوٹنے والوں کا فوری کورونا ٹیسٹ ہوگا۔ معاون خصوصی معید یوسف کی میڈیا بریفنگ، کہا کوشش ہوگی کہ فوری ٹیسٹ کا نتیجہ بھی جلد دیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 31 مئی تک 10,000 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ اس ہفتے سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی فعال ہو جائے گا۔ یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے 21 مئی تک، آج سے لے کے ہم انشاءاللہ لگ بھگ 10,710 پاکستانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 22 ممالک سے یہ پاکستانی واپس آئیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ، لکھا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تمام وزارتوں کے پی آر او سے گفتگو ہوئی۔ کورونا کے دوران انفارمیشن افسران کا کارکردگی انتہائی بہترین رہی۔ عوام کا حوصلہ بڑھانے اور ان میں احتیاطی تدابیر کی آگاہی پیدا کرنی ہے۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ ارکان پارلیمنٹ کا کورونا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے بعد محمود شاہ اور گل ظفر خان میں بھی وائرس کی تصدیق۔ فواد چودھری کا اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان، کہا ورچوئل سیشن کی تجویز دی تھی لیکن نون لیگ کی ضد پر پارلیمانی کمیٹی نے ہتھیار ڈال دیے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی۔ سندھ ہائی کورٹ میں عدالتوں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے تحریری جواب جمع کرا دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ سے خبر ہے، جہاں عدالتوں میں کورونا سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے پر درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے تحریری جواب عدالت میں جمع کرا دیا ہے۔ عدالتوں میں 11 تھرمل گنز فراہم کر دی گئی ہیں۔ جواب میں یہ کہا گیا ہے صرف مشتبہ شخص کا کورونا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ سندھ حکومت کے پاس محدود ٹیسٹنگ کٹس ہیں۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے بتایا گیا ہے ہر کسی کا ٹیسٹ نہیں لیا جا رہا، ہر کسی کے ٹیسٹ کا نہیں بول رہے، ضروری اقدامات لیے جائیں۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے عدالتوں میں کورونا سے بچاؤ کے اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ سے خبر ہے، جہاں عدالتوں میں کورونا سے بچاؤ کے انتظامات نہ ہونے پر درخواست کی سماعت ہوئی ہے۔ کو دیکھنے کے بعد آج سے ہم نے ایک مختلف پالیسی کا جس میں زیادہ لچک ہے اس کا ہم انطلاق کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے مطابق ابھی تک ہم اپنے جو پاکستانی باہر سے آتے تھے ان کو ہم کرنٹینہ میں لے کے جاتے تھے، 48 گھنٹے وہ وہاں رہتے تھے، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا تھا اور پھر ان کو جو نیگیٹو ہیں ان کو گھر بھیجا جاتا تھا اور پازیٹیو کو ہم ٹریٹ کرتے تھے جیسے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس ڈیسائیڈ کرتے تھے۔ آج سے جو پالیسی ہے اس کے مطابق 48 گھنٹے کا جو انتظار ہے ٹیسٹ کے لیے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب جب مسافر آئیں گے تو وہ فوری طور پر یا پرائیویٹ فیسلٹی میں اپنے اخراجات اٹھا کر ہوٹل میں جا کے رہیں گے یا کرنٹینہ سینٹر میں حکومت کے رہیں گے جس طرح پہلے تھا، لیکن فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے گا ان کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کے مطابق یا ان کو گھر بھیجا جائے گا اور یا ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ اس میں 2 اور اضافے کر دوں۔ ایک یہ کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ کچھ لوگوں کے پازیٹیو آئیں گے لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہوگے، جن کی طبیعت جو ہے وہ کچھ خراب نہیں ہوگی، وہ بھی اب صوبوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنی پالیسی کے تحت ان کو ہوم کوارنٹین یعنی سیلف کوارنٹین اپنے گھر میں 14 دن آئسولیٹ کرنے کے لیے بھیج دیں، جس سے ان کی بھی یہ سہولت ہو جائے گی کہ ان کو 14 دن کرنٹینہ سینٹر میں نہیں یا ہسپتال میں نہیں رہنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ صوبے یہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونے کے بعد اپنے صوبے کے لوگوں کو ان کے ڈسٹرکٹس میں لے جا کے کرنٹینہ میں لے جائیں اور وہاں ٹیسٹ کریں تاکہ وہ اپنے گھروں کے جتنے قریب پہنچ سکے فوراً پہنچ جائیں۔ اس سہولت سے جو بنیادی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو باہر پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں 7,000 7,500 کی جگہ اب ہم 11,000 12,000 کے قریب انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں لانا شروع کر دیں گے، ہفتہ وار یا ہر 10 دنوں میں۔ تو اس تبدیلی سے جو پاکستانی ابھی باہر ہیں عید سے پہلے جتنے زیادہ پاکستانی ہم لا سکیں گے، یہی ہمارا ہدف تھا، یہی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی اور وہی ہم اس پالیسی پہ اب چل رہے ہیں۔ ایک بات اس میں اور میں واضح کرنا چاہوں گا کہ جب ہم اس پالیسی پہ جا رہے ہیں
تو ایک تو ہماری ٹیسٹنگ پہ بہت لوڈ آئے گا. ہماری جو لیبارٹریز ہیں وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں, جتنی جلدی ہو سکے گا وہ ٹیسٹ کریں گے. صوبوں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ پوری کوشش کریں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ٹیسٹ ہو اور جتنی جلدی ہو رزلٹ آئے. لیکن میں یہ بھی التجا کروں گا, ریکویسٹ کروں گا ان پاکستانیوں سے جو واپس آ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن میں یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم مکمل آپ کو گارنٹی کر دیں کہ اتنے گھنٹے بعد ٹیسٹ اور اتنے گھنٹے بعد آپ گھر جا سکیں گے. ہدایت بالکل واضح ہے, لیکن اس میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہوتا رہے گا. 24 نہیں تو کبھی 36 گھنٹے لگ سکتے ہیں, لیکن بہرحال اب ہدایت واضح ہے, پالیسی واضح ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے گا ٹیسٹ ہوگا. نیگیٹوز تو گھر جائیں گے ہی اپنے 14 دن کا قرنطینہ پورا کرنے, لیکن کچھ پازیٹیو جو آئیں گے کرونا کے ٹیسٹ, ان کو بھی اگر ہماری ہیلتھ ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں صوبوں کے کہ وہ اپنے گھر میں جا کے قرنطینہ محفوظ طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, تو ان کو اجازت ہوگی. جو نہیں کر سکیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے ان کو حکومت اپنی فیسلٹی دے گی جس طرح ہم پہلے کر رہے ہیں. ایک اور بھی فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا ایک ایئرپورٹ سیالکوٹ کا پنجاب میں ابھی آپریشنل نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اسی ہفتے میں وہ بھی آپریشنل ہو جائے تاکہ کچھ پروازیں وہاں بھی آ سکیں, اور اسی طرح کچھ دنوں بعد ہم کوئٹہ کی طرف بھی کوشش کریں گے کہ اس ایئرپورٹ کو بھی ہم استعمال کریں, تاکہ جو بنیادی مقصد ہے, بنیادی ہدایت ہے وزیر اعظم صاحب کی, اور اس تمام گفتگو کا میں واضح کر دوں محور, وہ پاکستانی ہے جو اس وقت باہر پھنسا ہوا ہے, اور وہ شہری ہے جو اپنے ملک واپس آنا چاہتا ہے, جو اس کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. اور اس لیے ہم یہ پوری کوشش کر کے ایک نئی پالیسی لائے ہیں جس میں پھر بھی مکمل حفاظت سے لوگ اپنے گھر جائیں گے. یہ پورا ڈیٹا دیکھ کے, انٹرنیشنل پریکٹسز دیکھ کے فیصلہ کیا گیا ہے. یہ کوئی ایسی لچک نہیں ہے جس سے خدا نہ خواستہ کوئی وبا کے پھیلنے کا جو ڈر ہے وہ بڑھے گا. میں آپ کو کچھ اعداد و شمار بھی دے دوں کہ اس وقت لگ بھگ 20,000 کے قریب لوگ ہم واپس لا چکے ہیں, لیکن کچھ 1,10,000 کے قریب اور پاکستانی ابھی واپس آنے کے خواہش مند ہیں, اور یہ نمبر بدستور بڑھ رہا ہے. تو ہم اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اب اس نئی پالیسی کے تحت, جیسے میں نے آپ کو کہا, 11-12 ہزار کے قریب کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے اگلے ہفتے سے پاکستانی واپس آ سکے. یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے 21 مئی تک, آج سے لے کے ہم انشاءاللہ لگ بھگ 10,710 پاکستانی لانے کا ارادہ رکھتے ہیں. 22 ممالک سے یہ پاکستانی واپس آئیں گے. اس میں خلیجی ممالک کا جو شیئر ہے وہ سب سے زیادہ رہے گا, کیونکہ ہمارے 85 سے 90% پاکستانی متحدہ عرب امارات, سعودی عرب, قطر, عمان ایسے ممالک میں موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ خوشخبری پہلے ہی دے چکے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو, PIA کو اجازت دی ہے امریکی حکام نے کہ وہاں سے جو پاکستانی ہیں ان کو وہ فلائٹس پر واپس لائیں. تو اس ہفتے امریکہ بھی ہمارا فوکس ہے. کینیڈا سے ہماری کچھ فلائٹیں ہیں جو خالی آتی تھیں, میں یہ بھی وضاحت کر دوں, اس پہ بھی بات ہوئی ہے. خالی آنے کا منطق یہ تھا کہ یورپ اور کینیڈا بہت سی فلائٹیں PIA کی جاتی ہیں, کیونکہ یہاں سے پیسنجر وہاں ٹریول کرتے ہیں, کینیڈین یا برٹش سٹیزنز جو ہیں. جب وہ فلائٹیں واپس آتی ہیں, اگر ہم ان فلائٹوں کو بھر کے واپس لے آئیں تو جو ہماری سکت تھی 7,000 8,000 کی, ان میں سے آدھی تو انہی فلائٹس میں ختم ہو جائے گی. تو پھر جو ہمارا مزدور طبقہ ہے, جو ہمارے پرائیورٹی ہے کرائٹیریا کے مطابق, ان لوگوں کو ہم نہیں لا سکیں گے. یہ منطق تھا. لیکن بہرحال اس ہفتے برطانیہ سے بھی پرواز ہے, کینیڈا سے بھی ہے, امریکہ سے بھی ہے, اور اس طرح افریقہ کے بھی کچھ ممالک سے ہے. لیکن جو سب سے زیادہ لوڈ ہے وہ ہمارا خلیجی ممالک میں ہے, اور وہاں سے ہم میکسیمم لوگ لانے کی کوشش کریں گے. ایک اور آپ کی میں گزارش آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس پہ بہت بات ہوئی میڈیا میں, جو میں نے آپ کو خود بھی کہا کہ کچھ شرح جو ہے, کچھ فلائٹس میں کافی تعداد پازیٹیو لوگ نکلے تھے, خاص طور پہ کچھ خلیجی ممالک سے. ہم نے آپ کو جو وعدہ کیا تھا, ہم نے ڈپلومیٹکلی وزارت خارجہ نے یہ ایشو ان کے ساتھ اٹھایا, بہت کوپریٹ کیا ہمارے ساتھ ہمارے جو برادرانہ ممالک ہیں خلیجی. اور اب یہ طے پایا ہے کہ جہاں سے زیادہ شرح آ رہی تھی, یا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ کچھ ہمارا مزدور طبقہ وہاں پہ ایسی سچویشن میں رہتا ہے کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں بہت, وہاں سے وبا کا پھیلاؤ بڑھنے کا چانس ہے, تو وہاں ان تمام کے ٹیسٹ پہلے وہاں ہوں گے, پھر یہاں آ کے دوبارہ ٹیسٹ ہوں گے. تو وہ لوگ وہاں سے ٹیسٹ ہو کے آئیں گے,
اور وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا خاص طور پہ جہاز میں بھی سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھا جائے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے وہ دوبارہ جو ہے وہ شرح ان کی پازیٹیو کی زیادہ ہو۔ تو یہ بھی جو ایک مسئلہ آ رہا تھا جس کی وجہ سے قرنطینہ کی کیپیسٹی بھی ہماری جو ہے وہ اس طرح یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی تھی، اور جو نمبر ہم لا رہے تھے وہ کم ہو رہا تھا، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس سفارتکاری کے ذریعے کہ اب وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوگی ان لوگوں کی۔ ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام نیوز بیٹ، دیکھتے رہیے سما۔